ہم اتنے گنہگار تو نہیں۔ صحافی عاصمہ شیرازی کے مطابق کانوں میں آواز بازگشت بن کر گونج رہی ہے کہ سیلاب ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کی ناراضی کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں؟ آئیں سب مل کر توبہ کریں کہ وہ اس سیلاب کو واپس موڑ دے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سیلاب ہمارے گناہوں کا بوجھ اتار دے، مگر میں سوچ رہی تھی کہ سانگڑ کے اللہ ڈینو نے کیا گناہ کیا ہوگا، جس کی کل کائنات ایک کوٹھڑی، چارپائی اور صندوق تھا۔ راجن پور کی سکینہ بی بی جس کی آس اس کا بہہ جانے والا امیدوں کا مرکز اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کا وہ صحن جس میں چارپائی بچھا کے وہ خود کو مختار کل سمجھتی تھی۔ نصیر آباد کے اللہ یار نے کیا قصور کیا ہوگا، جس کے کھیتوں کی فصل ابھی اٹھان پر تھی اور پانی اس کے سارے خواب بہا کر لے گیا۔ یا شہداد پور کے وہ نوجوان لڑکی جس نے کبھی گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں نکالا تھا، مگر اسے راشن کے بہانے ہوس کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ ہم اپنے گناہوں کا اعمال نامہ ستائے ہوئے لاچار لوگوں کے ہاتھ تھماتے ہوئے یہ تو نہیں سوچتے کہ ان کا اصل گناہ ان کے کچے مکان اور امیدیں ہیں جو ناپختہ پشتوں کی مانند ہیں، جن میں لگا بدعنوان سیمنٹ نہ جانے کس نے لگایا اور نہ جانے کس نے کمیشن بنایا، BCO بند کیسے ٹوٹے اور کس کی نگرانی میں بنے، یہ سوال کون اٹھائے گا اور جواب کون دے گا؟ اصل گنہگار تو مجبور داکان ہے، جن کی چٹختی ہڈیاں ہل جوتتے وقت دہائی دیتی تھیں، مگر اچھی فصل کی امید مرہم بن جاتی تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اپنی فصلیں بچاتے زور آور دریاؤں کے رخ ان کی طرف موڑ دیں گے۔ گناہگاروں کو یہ خبر تو ہے کہ ان کے نام پر بننے والے ادارے کس سے ان کے نام کا کتنا فنڈ لیتے رہے، وہ فنڈ ان تک پہنچتے پہنچتے کس ذاتی کار خیر میں خرچ ہوتا رہا۔ کوئی یہ بھی تو پوچھے کہ سن 2005 کے زلزلے میں تباہ ہونے والے بالا کوٹ کی جگہ نیا شہر بسنا تھا، اس کا کیا ہوا؟ یہ کون بتائے کہ طاقتور ادارے احتساب سے کس طرح بالا تر ہیں؟ یہ کون پوچھے کہ عدالتیں جب ریکارڈنگ اور کارکے کی ڈیلیز زیر غور لا رہی تھیں، تب عالمی ریڈار پر پاکستان کو ماحولیاتی شدت کے خدشات کی شاہکار چند حساس ترین ممالک کے فہرست میں شامل کیا جا رہا تھا۔ جب ریاست مملکت پاکستان میں تبدیلی کی کوششوں میں جٹی تھی، تب سن 2010 کے سیلاب کے بعد پاکستان کو سر فہرست 10 ممالک میں رکھا گیا تھا، مگر ترجیحات کیا تھیں؟ یہاں تک کہ گزشتہ برس ہم ان 5 ممالک میں شامل کیے گئے جو ماحولیاتی اور موسمیاتی شدت کا شکار ہو سکتے تھے، مگر اس سے پھر بھی ترجیحات میں شامل نہ کیا گیا۔ یہ کون بتائے کہ ترقی یافتہ ممالک کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں کس قدر ترقی پذیر ملکوں کے آسمانوں کو گہنا رہا ہے؟ زیادہ دور نہ جائیے، اسی برس اپریل میں ہمارے اپنے ادارے بھی مونسون کی غیر معمولی بارشوں سے خبردار کر رہے تھے اور ہم رجیم چینج کی سازش میں پھنسے ہوئے تھے۔ کون بتائے کہ ہم کن گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، کس کس کی خطاؤں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں؟ یہ سب بتانے کے لیے حساب تو دینا بنتا ہے، مگر نہیں، حساب کتاب کے کھاتے صرف غریبوں اور لاچاروں کے لیے ہی ہیں۔ گزشتہ 20 برس میں فوجی اور سیاسی حکومتوں نے کبھی اس بارے میں توجہ نہ دی، اور یہاں تک کہ میڈیا والے بھی اسے کسی طور پر خبر بنانے میں ناکام رہے۔ اب جب سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 34 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، 3.5 کروڑ عوام سیلاب سے متاثر ہو چکی ہیں، 40 لاکھ ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، 5563 کلومیٹر سڑکیں بہہ گئی ہیں، چھوٹے ڈیمز ٹوٹ چکی ہیں، تو اس خسارے سے نکلنے کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ ڈیم فنڈ کی مد میں جمع کیے گئے اربوں روپے کا حساب بھی قوم کو دے دیا جائے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ ڈیم کی رکھوالی اب کس کے پاس ہے اور چوکیداری کون کر رہا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز والا ملک غیر یقینی موسمیاتی شدت کا شکار ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں وزارت ماحولیات نے جنگی بنیادوں پر کام ضرور کیا، تاہم اسے تسلسل اور فنڈ کی ضرورت ہے۔ اس سیلاب نے آنکھیں تو کھول دی ہیں، لیکن ڈر یہ ہے کہ ریلا نکل جانے کے بعد محض اگلے ریلے کا انتظار نہ کیا جائے۔ اس آفت نے تمام دعووں کو دھو کر رکھ دیا ہے، لیکن کیا اب بھی ہم سبق سیکھنے کو تیار ہیں؟ بااختیار مقامی حکومتیں اور چھوٹے مگر مضبوط بند دریاؤں اور پانی کی گزرگاہوں کے مضبوط پشتے نہ بنائے گئے تو اگلے سال خدا نخواستہ مونسون اور سنگ دل ہو سکتا ہے۔ اب تو غریبوں کے نہ کردہ گناہوں کی سزا انہیں مل گئی، لیکن آئندہ وہ یہ سوال ضرور کریں گے کہ ہم اتنے گنہگار تو نہیں کہ ہر سال بہہ جائیں، کچھ گناہ اہل اقتدار کو اپنے سر بھی لینا ہوں گے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔